رخ دن گیا مہر سما. حضور کے رخ انور کو میں دن سے تشبیہ دوں کہ آسمان کے سورج سے؟ کیا کہوں؟ پھر خیال آیا کہ یہ سب تو طفیل ہی ہے، یہ تو حضور کے صدقے میں بنے، تو یہ مزہ نہیں آیا، یہ بات جچی نہیں. تو امام کہتے ہیں کہ رخ دن گیا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن گیا مہر سما، یہ بھی نہیں. یہ تو ہو گئی رخ انور کی بات. اب حضور کی زلفوں کو دیکھا تو کہتے ہیں میں کیا کروں، اس زلفوں کو راز سے چشمی دوں یا مشک ختن سے؟ پھر خیال گزرا یہ بھی تو طفیلی ہے، میں کیسے تشبیہ دوں؟ تو امام کہتے ہیں شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اچھا پھر یہ بات چل رہی تھی کہ کہیں سے بلبل نے گل ان کو کہا. بھئی بلبل کی معراج ہے گل، وہ جہاں پھول کو دیکھتا ہے وہ اپنی معراج کو پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے وہ کوکتا. اس طرح قمری چمن میں سب سے اونچا سیدھے درخت کا انتخاب کرتا ہے، اپنی معراج پر پہنچ کر کوکتا. تو دونوں اپنی اپنی معراج پر پہنچے. بلبل نے گل ان کو کہا تو قمری نے سر جا فضا. اور جہاں عقل جواب دے دینا، جہاں عقل عاجز آ جائے، پھر وہاں سے شروع ہوتی ہے حیرت. سمجھ میں آئی بات؟ جہاں عقل عاجز آ جائے وہاں سے شروع ہوتی ہے حیرت. اب یہ کہہ رہا ہے گل، یہ کہتا ہے قمری سر جاں فضا. تو حیرت نے جھنجھلا کر کہا چپ کرو، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حیرت نے جھنجھلا، میں اپنے الفاظ میں کہوں، اپنے الفاظ، کیا باتیں کر رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں، چپ کرو. یہ بھی نہیں وہ حیرت میں جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں ممکن میں یہ قدرت کا واجب عبدیت کا. تو بڑا گہرا شعر، بہت ہی مختصر بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا یہ واجب الوجود ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ممکن الوجود ہے. ایک بحث ہے، ابھی یہاں چھڑنے سے بھی نہیں ہے، نہ مجھے اتنا آتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہ سمجھیں، میرے آقا کی شان کو دیکھیں، چاند کو اشارہ کریں تو ٹکڑے ہو جائے، درخت کو بلائیں تو جڑے اکھاڑتا ہوا آ جائے، پتھر کو بلائیں تو تیرتا ہوا آ جائے، دل چاہے تو ڈوبا ہوا سورج لوٹ آئے، محبوب چاہے تو کنکریاں کلمہ پڑھیں. اور میں کیا کیا بتاؤں، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیزاداری، آنچاں خوبا ہمادارن تو تنہا داری. جس نبی کو جو معجزہ ملا وہ سارے معجزے حضور میں جمع. حضور مردوں کو بھی زندہ کرتے، حضور آنکھیں بھی دیتے،
بلکہ یہ کہو حضور کیا نہیں دیتے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ تو حضور کے کمالات کو دیکھتے ہیں تو ہیں عبد، ہیں ممکن الوجود۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں اور واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں، اور حق یہ کہ ہے عبد الہ۔ کون ہے حضور؟ عبد الہ۔ ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، فرق کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ ہم بھی بنتے ہیں اور حضور بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ حضور کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مل کے خاص کبریا ہو، یہ تو ہر چیز اللہ کی ملک ہے، لیکن حضور جو ہے نا وہ خاص ملک ہے، اور ایسے ملک ہیں کہ مالک ہر ما سوا ہو، اس ذات کے علاوہ جو کچھ اس نے بنایا ہے جو خلق کیا حضور ان کے مالک ہے۔ فرق ہے؟ اب سنیے گا، حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہیں وہ سر خدا۔ سر خدا بھی کہہ دیا، میں اتنی باتیں کر گیا ہوں اس کے باوجود بھی کہتا ہوں وہ ہیں تو اللہ کا راز، اور حضور برزخ ہیں، ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واصل، ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہیں وہ سر خدا، اور یہ بھی آگے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اس کا تعلق جو نا پہلے شعر سے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہیں وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دوپہر کے وقت جب سورج اپنے جوبن پہ ہوتا ہے، شمس ضحوہ کبریٰ، جب سورج نصف النہار سر پہ ہوتا ہے، اور اس وقت اس کی روشنی کا اس کی تابش کا عالم یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس سے آنکھ نہیں ملا سکتا، ہوتا نہیں ہوتا۔ اور 14ویں کا چاند کیسا چاند ہوتا ہے نا، اپنے حسن پر اپنے جوبن پہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ خورشید تھا کس زور پر وہ کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں۔ ایک طرف تھا بدر کامل، ایک طرف طیبہ کا چاند، عشق جابر نے کہا طیبہ کا ستھرا چاند گئے، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تابے کون سا شعر ہے؟ قصیدہ نور کا،
عکس سم سے چاندیا کر چاندنی قدموں پھرا. یا تو حضور کی بات ہی نہیں، بات تو حضور کی سواری کی ہے، براق کی. اور براق کی بھی قدموں کہ جو سم ہے نا، سم کی بھی نہیں ہے، سم کا جو عکس پڑا اس کی ہو رہی ہے. حضور کی مبارک سواری کے پاؤں مبارک کے سم کے جب عکس چاند پر پڑا تو پھر کیا ہوا؟ 27 کو چاند غائب ہوتا ہے نا. امام کہتے ہیں بات یہ ہے کہ عکس سم سے چاندیا چاندنی قدموں پھرا، اور ہنس کے بجلی نے کہا دیکھا چھلاوا نور کا بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں. نعت خوانی کا مقصد کیا ہے؟ نعت خوانی کا مقصد نعت خوانوں کے لیے یہ نہیں کہ اپنی آواز کا جادو جگائے، اور آپ کا مقصد یہ نہیں کہ آ کے سنیں زومیں اور سبحان اللہ کہتے رہیں. یہ بھی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، سبحان اللہ کہنا چاہیے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے. نعت خوانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور کے عشق کو بڑھائیں. اور یقین کریں جب عشق بڑھے گا تو عمل کا جذبہ آئے گا. میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا کہ یہاں جو بیٹھے ہوں گے وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، میں تو ایسی بدگمانی نہیں کرتا. الحمدللہ میرا یہ حسن ظن ہے آپ لوگوں کے بارے میں کہ سارے نمازی ہیں. البتہ کوئی اگر ایسا ہو کہ جو نمازیں نہیں پڑھتا تو آج سے وہ نیت کر کے اٹھے کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑے. نماز ضروری ہے. عشق کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن دعوے کے لیے دلیل بھی چاہیے. اور دلیل کیا ہے کہ حضور کے مبارک فرمان جو ہمیں پہنچے ہیں ہم اس پر عمل کریں، جو ہم پر فرائض ہیں ہم اس کی ادائیگی کریں، اور جو واجبات ہیں ان کو پورا کریں. تبھی تو یہ بات بنے گی. ورنہ صرف نعت خوانی کر کر کے بندہ یہ کہے کہ میں بخشا جاؤں گا تو یہ تو باجرہ بو کے گندم کی آس لگانے والی معاملہ ہے. یہ نہیں. اگر نعت خوانی سے ہی مطلب بندہ بخشا جائے گا تو پھر حضور کے فرمانوں کا کیا ہوگا؟ قرآن کی آیتوں کا کیا ہوگا؟ یہ بندہ سب کر رہا ہو، فرائض و واجبات کی ادائیگی کر رہا ہو، حضور سے محبت کر رہا ہو، اور پھر ایک محبت کی کیفیت آ جائے اور پھر رحمت کی کیفیت آ جائے تو بندہ کچھ کہہ دیتا تو اس پر جچتا بھی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، عمل کے میدان میں بھی ہمیں آنا پڑے گا. تو کہو انشاءاللہ آج کے بعد ہم کبھی بھی جان بوجھ کر نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ. اچھا، میں اپنے 39 سالہ اس نعت خوانی کی تاریخ میں جو میرا مشاہدہ ہے وہ آج میں بیان کرتا ہوں. میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ میں اتنے سالوں سے نعت خوانی کر رہا ہوں اور میں ایسے سے چہرے جانتا ہوں کہ جو نعت خوانی میں آ کے الحمدللہ باشرح ہو گئے اور نمازی ہو گئے. اور الحمدللہ میرے ساتھ رہنے والا بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ رہتا ہے تو اس پر میری وجہ سے نہیں، نعت خوانی کی برکت وجہ سے اس پر بھی رنگ آ جاتا ہے اور وہ بھی باشرح ہو جاتا ہے. اب دیکھ لیجئے میرے ساتھ کوئی ایسا بندہ شاید آپ کو نظر آئے جو جس کی داڑھی نہ ہو، جو نماز نہ پڑھتا ہو. تو نعت خوانی کے اگر ابھی بھی اگر یہ سوال کروں تو کئی لوگ اپنے ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ الحمدللہ نعت خوانی کی وجہ سے ہم میں تبدیلی آ گئی. یہ میں ایک نہیں، اگر آپ میں کہوں کہ کون کون ہے وہ بتاؤ کہ جس کو نعت خوانی کی وجہ سے تبدیلی آئی، کتنے ہاتھ اٹھتے ہیں؟ دیکھیں ذرا، دکھائیں ذرا کہ جو نعت خوانی کی وجہ سے تبدیلی آئی. تو یہ حضور کا ذکر ہے، اس سے تبدیلی آتی ہے. حضور آج بھی اللہ کی عطا سے اپنے غلاموں کی تربیت کرتے ہیں. صحیح ہے؟ تو نعت خوانی ایک بہت اچھا فعل ہے اگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو تو تمام نعت خوانوں سے تو بالخصوص کہ وہ بھی اپنے آپ کو ظاہری طور پر تو کم از کم اس لائق کریں کہ لوگ کہیں تو یار کہیں کہ واقعی یہ حضور کا ثنا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بے حساب بخشش فرمائے. اللہ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے. تو نعت خوانی میں آتے رہیے
اور حضور کا ذکر سنا کیجیے، اس سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں الحمدللہ۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت کا شعر تھا، گناہگار ہوں، ضیاءکار ہوں، بدکار ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت کی کیفیت ہے نا، ایک رحمت کی کیفیت بھی تو ہوتی ہے نا، ایک خوف کی کیفیت ہے، ایک رحمت کی کیفیت ہے۔ یہ ایمان جو ہے نا ان دونوں کے بیچ میں ہے، ان دونوں کے بیچ میں رہنا، خوف میں بھی اور رحمت میں بھی، ایک طرف نہیں آنا، صرف خوف کا شکار نہیں ہونا، صرف رحمت کے پیچھے مت بھاگنا، دونوں کے بیچ میں، یہ ہے ایمان۔ کیا ہے ایمان؟ ان دونوں کے بیچ میں خوف اور رحمت کی۔ اب رحمت کی کیفیت میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ڈر تھا کہ اس عیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ کہنے والے کون ہیں پتہ نا؟ اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت، ہم جیسے نہیں کہ لگے رہے گناہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، پھر کہ چلو یار اللہ کرم کر دے گا، چلو اللہ بخش دے گا۔ اور دیکھو تو لکھنے والا جو ہے وہ ہے کون، کہ جس نے کتنے کتنے لاکھوں اربوں کی زندگیاں بدل دی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈر تھا کہ اس عیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، تو دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔